نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ تحقیق، نعرہ حیدری، حمایہ اہل سنت، تاجدار ختم نبوت، تاجدار ختم نبوت، لبیک 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 یا رسول اللہ، لبیک 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 یا رسول اللہ، لبیک 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 یا رسول اللہ، لبیک زندہ باد زندہ باد۔ الحمد للہ رب العالمین، الصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلى آلہ واصحابہ اجمعین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قال اللہ تعالی فی القرآن المجید، قل بفضل اللہ وبرحمتہ فبذلک فلیفرحوا، آمنت باللہ صدق اللہ العلی العظیم، وبلغنا رسولہ النبی الأمی الأمین الحبیب الکریم، نحن علی ذلک لمن الشاہدین والشاکرین، والحمد للہ رب العالمین۔ قال اللہ تعالی فی شان حبیبہ مخبرا وآمرا، ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ تمام احباب ذوق کے ساتھ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں ہدیہ درود و سلام پیش کیجئے۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم علیہ۔ الصلاة والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ، وعلی آلک و اصحابک یا سیدی یا حبیب اللہ۔ الصلاة والسلام علیک یا سیدی یا شفیع المذنبین، وعلی آلک و اصحابک یا رحمتا للعالمین۔ میں نے آپ لوگوں سے گزارش کی ہے کہ مل کے درود و سلام پڑھیں، اور آپ جھجک رہے ہیں۔ میں بتاؤں جو آیت کریمہ میں نے تلاوت کی، ان اللہ و ملائکتہ، کیوں جھکتے ہیں، کیوں آپ پریشان ہوتے ہیں؟ سنیں، اللہ کریم یہ خود فرما رہا ہے کہ اللہ اور اللہ کے فرشتے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر درود و سلام بھیجتے ہیں، درود بھیجتے ہیں، اور ہمیں جو حکم دیا فرمایا یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما، کہ آپ محبوب کریم پر ایمان والوں درود بھی بھیجو، اور ساتھ فرمایا خوب خوب سلام بھیجو۔ درود بھی بھیجو اور ساتھ کیا کرو، سلام بھیجو۔ تو پھر جھکنے کی ضرورت نہیں ہے، پھر مل کر پڑھیں الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک و اصحابک یا رحمتا للعالمین۔ یہ پڑھایا اس لیے ہے کیونکہ جہاں پر جو بندہ ایک مرتبہ مصطفیٰ کریم پر درود بھیجتا ہے، مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمانے علی شان ہے، اللہ اس پر 10 مرتبہ رحمت فرماتے ہیں۔ جب 10 رحمتیں، ایک حدیث پاک میں فرمایا صرف 10 رحمتیں نہیں فرماتا بلکہ 10 گناہ بھی معاف فرما دیتا ہے، اور بندے کے 10 درجات بلند بھی فرما دیتا ہے۔ اس لیے یہ یقین رکھ کر اپنے نبی پر درود پاک پڑھا کریں۔ سب سے پہلے میں ملتمس ہوں، میں آپ کی صدارت کے اندر جو ہے چند ایک جو ہے گزارشات کرنا چاہوں گا۔ جناب سید عامر حسین شاہ صاحب دامت برکاتہم العالیہ، اور آپ کے زیر سایہ ہمیں یہ موقع ملا کہ ہم آج اس محفل کے اندر جو ہے، اس گھر کے اندر جو ہے میلاد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی محفل جو ہے سجا کر بیٹھے ہیں۔ میں چند ایک گزارشات کروں گا، انتہائی قلیل وقت ہے، اور میں چاہتا ہوں اس قلیل وقت کے اندر آپ لوگوں کو کچھ چند ایک چیزیں جو ہے دے کر جاؤں۔ سب سے پہلے جو آیت کریمہ میں نے تلاوت کی، فرمایا اے میرے محبوب فرما دیجئے، کیا فرما دیجئے کہ جب اللہ کا فضل ہو جائے
اور اللہ کی رحمت ہو جائے تو فَبِذَالِكَ فَلْيَفْرَحُوا، تو اس اللہ کے فضل اور رحمت پر خوشیاں منایا۔ اور آج ہم اسی مناسبت سے یہاں پر بیٹھے ہیں۔ اب ہمیں یہ بات کس نے بتائی کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ کی رحمت ہے؟ اٹھائیں قرآن کریم، قرآن ہی بول کر کہہ رہا ہے وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِّلْعَالَمِينَ، ہم نے آپ کو سارے جہانوں کے لیے رحمت بنا کر دیا۔ جب ہم نے دیکھا کہ اللہ کے نبی رحمت ہیں تو پھر اللہ کے قرآن کو دیکھا تو قرآن کہتا ہے جب رحمت مل جائے تو اس پر خوشیاں منائیں۔ تو آج ہم قرآن و حدیث کو لے کر قرآن و سنت کے مطابق یہ محفل سجا کر بیٹھے ہیں اور آقا علیہ السلام کی ولادت کے مہینہ کے اندر ہم خوشیاں منا رہے ہیں۔ اور یہ خوشیاں الحمدللہ اللہ کریم نے صرف اور صرف آل سنت کے حصہ میں رکھی، آل سنت و جماعت کے حصہ میں رکھی اور کسی کو نہیں نصیب، الحمدللہ۔ اور یہ بات اپنے دل و دماغ میں بٹھا لیں، ہم کوئی ایسا کام نہیں کر رہے جو قرآن و سنت کے خلاف ہے، الحمدللہ ہم وہ کام کر رہے ہیں جو قرآن بھی ہمیں درس دے رہا ہے، فرمان مصطفیٰ بھی ہمیں اس کا درس دے رہا ہے۔ آئیے میں عرض کر دوں، کیا یہ بات سوال کیا جا سکتا ہے کہ مصطفیٰ کریم نے میلاد منایا؟ اٹھائیں نا مسلم شریف کی کتاب، برادران اسلام حدیث پاک کی یہ کتاب ہے، امام مسلم نے حدیث پاک نوٹ کی، کیا کہتے ہیں کہ مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہر سوموار کو روزہ رکھتے تھے۔ ہر سوموار کو کیا رکھتے تھے؟ روزہ رکھتے تھے۔ اب صحابہ نے عرض کی یا رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ کیوں روزہ رکھتے ہیں؟ تو آگے جواب سنیے اپنے کریم آقا علیہ السلام کا۔ آپ کے اور میرے مصطفیٰ کریم نے فرمایا میرے صحابہ میں اس لیے روزہ رکھتا ہوں کیونکہ اس دن مجھے اللہ کریم نے پیدا فرمایا۔ گویا پتہ چلا مصطفیٰ کریم خود میلاد مناتے تھے۔ آج آپ لوگوں پر اعتراضات کیے جاتے ہیں کہ آپ میلاد کی محفل سجاتے ہو، نہ رسول کریم نے سجائی نہ صحابہ نے سجائی، آپ نے کہاں سے سجائی؟ آئیے مسلم شریف کی حدیث پاک عرض کر دوں، مصطفیٰ کریم کا بیان تو آپ نے سن لیا کہ حضور روزہ اس لیے رکھتے کہ اس دن حضور کو پیدا فرمایا گیا۔ گویا یہ ثابت ہو گیا کہ حضور نے اپنی زندگی میں میلاد منایا۔ اور آئیے اب صحابہ کی بارگاہ میں آئیے۔ ایک دن تیرے میرے مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنے گھر سے مسجد کے اندر تشریف لائے، آگے صحابہ کرام تشریف فرما ہے۔ میرے مصطفیٰ کریم نے فرمایا او میرے صحابہ کیا کر رہے ہو؟ صحابہ عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہم اللہ کی تمہید بیان کر رہے ہیں، ہم اللہ کی تسبیح بیان کر رہے ہیں، ہم اللہ کی تعریف بیان کر رہے ہیں۔ برادران اسلام مصطفیٰ کریم نے سوال کیا او میرے صحابہ کس بات پر تعریف کر رہے ہو؟ سنو صحابہ کا جواب، تیرے میرے مصطفیٰ کریم کے صحابہ نے جواب دیا اللہ نے جو ہمیں دین کی وجہ سے ہدایت عطا فرمائی اس پر اللہ کا شکر ادا کر رہے ہیں۔ یہاں پر جواب کمپلیٹ نہیں ہوا، یہاں پر جواب مکمل نہیں ہوا۔ فرمایا وَمَنَّ عَلَيْكَ بِكَ یا رسول اللہ، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اور اس وجہ سے اللہ کا شکر ادا کر رہے ہیں جو اللہ نے آپ کو بھیج کر ہم پہ احسان فرما دیا۔ گویا صحابہ اللہ کا شکر ادا کر رہے ہیں اور صحابہ یہ بات ہمیں بتلانا چاہتے ہیں او ایمان والوں اپنے نبی کی آمد پر اللہ کا شکر ادا کیا کرو، یہی اسلام ہے، یہی اسلام ہے۔ اور سنیے پھر یہ حدیث ابھی ختم نہیں ہوئی، مصطفیٰ کریم نے فرمایا اللہ کی قسم تم ایسا ہی کر رہے ہو؟ صحابہ سے پوچھا اور صحابہ نے کہا اللہ کی قسم ہم ایسا ہی کر رہے ہیں۔ برادران اسلام پھر سنیے میرے مصطفیٰ کریم نے کیا جواب دیا۔ میرے صحابہ مجھے تم پر کوئی شک نہیں تھا، قسم اس لیے لی ہے کہ میرے پاس جبریل امین آئے ہوئے ہیں اور وہ مجھ سے کہہ رہے ہیں
تیرے ان بندوں پر اللہ کریم فرشتوں پر بھی ناز فرما رہا، فرشتوں کے سامنے بھی ناز فرما رہا۔ تو اس لیے میں نے کنفرم کیا کہ تم کیا کر رہے ہو، ایسا عمل کیا ہے جس پر اللہ ناز کرتا ہے۔ تو برادران اسلام، یہ محفل سجانا کوئی عام عمل نہیں ہے، بلکہ اس پر رب کریم جو ہے خوش ہوتا ہے، اس پر اللہ کریم جو ہے خوش ہوتا ہے۔ اور یہ بات میں عرض کر دوں، یہ اہل سنت کو اللہ نے توفیق عطا فرمائی، اور یہ ہم شعر زور و شور کے ساتھ پڑھتے ہیں، صدائیں درودوں کی آتی رہیں گی، جنہیں سن کے دل شاد ہوتا رہے گا، خدا اہل سنت کو آباد رکھے، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا میلاد ہوتا رہے گا۔ آج کی یہ محفل انتہائی خوبصورت محفل آقا علیہ السلام کی ولادت کی خوشی میں سجائی گئی۔ اب ایک تلاوت ہو گئی اور نعت ہو گئی تو میلاد ہو گیا، میلاد ہو گیا۔ لیکن میں یہاں پر چند ایک گزارشات آپ سے یہ کرنے آیا ہوں کہ ہمیں الحمدللہ قرآن و سنت کے مطابق ہم میلاد منا رہے ہیں، لیکن جہاں پر ہم میلاد مناتے ہیں وہیں پر ہمیں سیرت مصطفیٰ کو بھی اپنانا چاہیے، ہمیں سیرت مصطفیٰ کو اپنانا، کیونکہ میلاد تبھی ہمیں فائدہ دے گا۔ اور یہ یاد رکھیں کہ یہ ایک اور بات میں بتا دوں، کچھ لوگ کہتے ہیں کہ بندے میں آؤں گا نماز کی طرف، میں آنا چاہوں گا، لیکن اس سے پہلے ایک عرض کر دیں، کچھ لوگ اعتراضات کر دیتے ہیں کہ آپ میلاد مناتے ہو اور عمل کوئی نہیں کرتے، وہ ایک علیحدہ ٹاپک بنتا ہے۔ لیکن یہ بتاؤں کہ اگر میلاد کی خوشی میں جب آپ خوشی مناتے ہو تو یہ آپ کی خوشی ضائع نہیں جائے گی، اس پر اللہ کریم آپ کو اجر عطا فرمائے گا۔ سنیں، ابو لہب کافر ہے، کیا ہے؟ کافر ہے، کنفرم کافر۔ سورہ جو ہے لہب قرآن کریم کے 30ویں پارے کے اندر اللہ نے اسی کی مذمت بیان کرنے کے لیے نازل فرمائی۔ لیکن سنیے، جب تیرے میرے مصطفیٰ کریم پیدا ہوئے، ابو لہب کی لونڈی ابو لہب کی بارگاہ میں آئی، اس کے پاس آ کر اسے خوشخبری دے رہی ہے، اس کا نام صوبیہ ہے، کہہ رہی ہے اے ابو لہب تیرے بھائی عبداللہ کے گھر بیٹا پیدا ہوا۔ برادران اسلام، مصطفیٰ کریم پیدا ہوئے، اب ابو لہب کو لونڈی مبارکیں دے رہی ہے، خوشخبریاں سنا رہی ہے۔ برادران اسلام، ابو لہب شہادت کی انگلی سے اسی لونڈی کو آزاد کر دیتا ہے، کہتا ہے جا تو نے مجھے یہ خوشخبری سنائی ہے، جا اسی خوشی میں میں نے تجھے آزاد کر دیا۔ برادران اسلام، عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، البدایہ والنہایہ والا حافظ ابن کثیر لکھتے ہیں کہ برادران اسلام ابن عباس فرماتے ہیں ابو لہب کو خواب میں دیکھا گیا جب وہ مر گیا، پوچھا اے ابو لہب تو تیرے ساتھ کیا معاملہ ہوا؟ ابو لہب کہتا ہے بڑا ذلیل ہو رہا ہوں، بڑا خوار ہو رہا ہوں، جو رسول کریم کو نہ مانا جہنم کے گڑھوں میں پڑا ہوا ہوں۔ آج اب سوموار کا دن آتا ہے، جب پیر کا دن آتا ہے، اسی انگلی سے مجھے کچھ پلایا جاتا ہے، میرے عذاب میں تخفیف کر دی جاتی ہے۔ اور برادران اسلام کہتا ہے مجھے یقین ہے میں نے اور کام تو کچھ نہیں کیا، ایک کام کیا، محمد الرسول اللہ کی پیدائش پر لونڈی کو آزاد کیا، لونڈی کو آزاد کیا، تو مجھے یقین ہے کہ اسی وجہ سے مجھے اللہ کریم جو ہے تھوڑا سا انعام دے رہا ہے۔ اور ہے کافر، جب اسے مل رہا ہے انعام، آپ تو میں الحمدللہ کون ہے؟ مومن ہے، الحمدللہ۔ اس پر کہا کریں کیا؟ الحمدللہ، اللہ کا شکر ہے، اللہ نے اپنے نبی کا امتی بنایا۔ اور یاد رکھیں، آج میں حیران ہوتا ہوں جو لوگ بھاگ کر زبان درازی کرتے ہیں، حیران جانیے، نبی دعائیں مانگتے گئے ہمیں اس نبی کا امتی ہی بنا دے، اور ہماری خوش قسمتی دیکھیں، مانگا بھی کچھ نہیں، ہمیں مانگا بھی کچھ نہیں، اور اللہ کریم نے ہم پر یہ کرم فرمایا، اپنے نبی کا امتی بنایا۔ پھر امتی کا یہ خیال کرنا کہ نبی کر کچھ نہیں سکتا، یہ تو پھر جہنم کی طرف لے جانے والا ہے۔ میں بتا رہا ہوں یہ آپ لوگوں کو، اور یہ عقیدے کی باتیں ہیں۔ مجھے ویسے کہا گیا کہ آپ اصلاحی گفتگو کریں، میں اسی سائڈ پہ آ رہا ہوں۔ میں اصل اسی وجہ سے دماغ جو ہے نا تذبذب کا شکار ہے کہ کہاں سے میں ٹرن لوں۔
لیکن میرا جو یہ ٹاپک چل پڑا میں اس پر بولتا جاؤں تو 1 گھنٹہ بھی بولوں گا، اور میں آپ کو ایسی چیزیں بتلا کر جاؤں گا جو آپ کو اگر کوئی اعتراض کرتا ہے تو آپ اس کا منہ بند کر سکتے ہیں۔ اور دکھ ہوتا ہے اتنے عقل مند لوگ کہ لوگوں کی باتوں پہ لگ جاتے ہیں اور کہتے ہیں کہ جھنڈوں کی بات کریں تو جبریل امین نے لگائے، جبریل امین نے 3 جھنڈے گاڑے تھے۔ جب مصطفیٰ کریم کی ولادت کا دن تھا نا تو اللہ نے 3 جھنڈے بھیجے، فرمایا ایک مشرق میں لگا کرو، ایک مغرب میں لگا کرو، ایک کعبہ کی چھت پر لگا کرو۔ تو یہ جھنڈے لگانے چاہیے، لیکن اس سائڈ سے میں آؤں گا واپس۔ اب بڑھتے ہیں کہ میلاد منائیں، ساتھ سیرت بھی اپنائیں۔ آئیے مصطفیٰ کریم کا فرمان سنیے۔ پہلے میں قرآن پڑھتا ہوں۔ فرمایا وَأَقِیمُوا الصَّلَاةَ، نماز قائم کرو۔ نماز کیا کرو؟ قائم کرو۔ یہ قرآن کہہ رہا ہے۔ اسی طرح فرمایا میرے ذکر کے لیے نماز قائم کرو۔ اسی طرح بہت زیادہ آیات ہیں جو نماز کے حوالہ سے ہیں، 750 سے زیادہ مرتبہ فرمایا کہ نماز قائم کرو۔ لیکن برادران اسلام ہمیں اس بات کی تلقین کی جا رہی ہے کہ نماز قائم کرو، تو آئیے نماز قائم کریں۔ آئیے فرمان مصطفیٰ کیا ہے؟ فرمایا الصلاۃ معراج المومنین، نماز کیا ہے؟ مومنوں کی معراج ہے۔ فرمایا نماز میری آنکھوں کی کیا ہے؟ ٹھنڈک ہے۔ میں بالکل اختصار کے ساتھ، کیونکہ ٹائم ہمارے پاس نہیں ہے، ایک حدیث پہ ٹائم لگائیں تو زیادہ ٹائم لگ سکتا ہے، ٹھیک ہے۔ فرمایا نماز میری آنکھوں کی ٹھنڈک ہے۔ اب مجھے یہ بتلائیں، ہم آقا علیہ السلام کی خوشی کے لیے یہاں پر حاضر ہیں۔ میں یہ عرض کروں گا جب ہم چاہتے ہیں کہ ہم سے ہمارے آقا راضی ہو جائیں تو آقا کا تو فرمان ہے نماز میری آنکھوں کی ٹھنڈک ہے، تو آئیے نا نماز پڑھیں نا، اپنے آقا کو ٹھنڈک پہنچائیے نا۔ جب پہنچائیں گے تو یقیناً آپ کے آقا آپ سے راضی ہو جائیں گے۔ اس میں کوئی مطلب لمبی چوڑی بات نہیں ہے، صرف ایک نماز کا عمل آپ کر لیں تو آپ کے آقا آپ سے راضی ہوں گے۔ اسی طریقے سے جو میرے مصطفیٰ کریم کے دوسرے فرامین ہیں کہ لوگوں کے ساتھ بھلائی کریں، لوگوں کے ساتھ اچھائی کریں، نیکی کریں۔ اور یہ میں آپ کو بات بتا دوں کہ مخلوق خدا کی خدمت کرنے سے رب بھی راضی ہوتا ہے، رب کا رسول بھی راضی ہوتا ہے۔ اور ولایت ایسے نہیں ملتی صرف نمازوں سے، صرف تہجد گزاریوں سے، بلکہ ولایت چاہتے ہو تو مخلوق خدا کی خدمت کرنا شروع کر دیں، اللہ کریم آپ کو ولی بنا دے۔ ولی اللہ کا محبوب ہوتا ہے نا۔ تو برادران اسلام نماز کے حوالہ سے یہی عرض کروں گا کہ آپ نماز قائم کریں اور نماز سیکھیں۔ ہر موقع پر تحریک الفلاح ہو، تحریک رائے عمل ہو، آپ کے شہر کے اندر آپ کی خدمت کے لیے ہر لمحہ یہ دونوں تحریکیں کام کر رہی ہیں۔ یا دعوت اسلامی کی تحریک یہ آپ کی اصلاح کے لیے ہر لمحہ کوشش جاری انہوں نے کی ہوئی ہے، لیکن ہمارا کام بنتا ہے کہ جب یہ بلائیں تو ہم ادھر جائیں۔ تو میں صرف نماز کے فرائض اور شرائط آپ کے سامنے عرض کروں۔ نماز کی شرائط اور فرائض، نماز کی 7 شرائط ہیں اور 7 ہی اس کے فرائض۔ یہ اس لیے کہہ رہا ہوں کیونکہ گھر کے اندر جو محفل ہوتی ہے ہماری مائیں بہنیں بھی اس کو سماعت کر رہی ہوتی ہیں تاکہ ہمارا پیغام ان تک بھی پہنچ جائے۔ اس لیے اس ٹاپک کو میں نے تھوڑا سا جو ہے دوستوں کے کہنے پر جو ہے اس کو چنا۔ تو عرض کروں گا نماز کی شرائط کیا ہے۔ سب سے پہلے تو یہ ہے کہ بندے کے جسم کا پاک ہونا ضروری ہے۔ پہلی شرط کیا ہے؟ جسم کیا ہو؟ پاک ہو۔ یہ ایسے سمجھے کہ میں آپ کو سبق سنا رہا ہوں، آپ سن رہے ہیں، اور اس بات کو آپ جب رپیٹ کریں گے نا تو یہ بات آپ کے دلوں میں بیٹھ جائے گی، اس لیے میں رپیٹ کر رہا ہوں کہ پہلی شرط کیا ہے؟ جسم کا پاک ہونا۔ دوسری شرط یہ ہے کہ جو لباس ہم نے زیب تن کیا ہوتا ہے اس لباس کا پاک ہونا۔ تیسری شرط یہ ہے جس جگہ ہم نے نماز پڑھنی ہے اس جگہ کا پاک ہونا۔ چوتھی شرط یہ ہے کہ سطر آپ کا ڈھکا ہونا چاہیے۔ سطر کیا ہو؟ سطر ہوتا کیا ہے؟ جو مرد کا سطر ہے وہ ہے ناف سے لے کر گھٹنوں کے نیچے تک۔ اس بات پر میں کل کے بعد یہ عرض کروں گا تاکہ آپ کے دل و دماغ میں یہ بات، اور ہماری مائیں بہنیں جو سماعت فرمائیں انہیں بھی یہ بات سمجھ آنی چاہیے۔ مرد کا سطر یہ ہے کہ ناف سے لے کر گھٹنوں کے نیچے تک، اور عورت کا سطر پورا بدن سطر ہے، سوائے اس کے چہرے کے۔ نماز میں وہ چہرہ ننگا رکھ سکتی ہے، ہاتھوں کے اور پاؤں کے، اس کے علاوہ کوئی چیز ننگی نہیں
رکھ سکتی. اور جس طرح آج ہمارے فیشن ہے, ہم نے کپڑے یہاں سے پھٹے ہوئے اور اس فیشن کے طور پر ہماری عورتیں پہن رہی ہیں, اور یہ کس نے منع کرنا ہے؟ ہم نے. ہماری مائیں بہنیں ہیں, کسی غیر کی نہیں ہے. تو میں یہ عرض کروں گا, اپنی ماں بہنوں سے بھی التماس کروں گا کہ خدا را اپنا لباس جو ہے پورا کمپلیٹ آپ پہنا کریں. باہر نکلیں تو پردہ کی صورت کے اندر باہر جائیں, اپنے جسم کو ڈھانپ کر جائیں. یہ آپ کو اسلام نے حکم دیا, اور اس میں آپ کی عزت ہے. اور آپ نے دیکھا ہوگا بے شمار ایسی ویڈیوز سامنے آتی ہیں کہ جس نے لباس ایسا نہیں پہنا ہوتا اسلامی, اس کے ساتھ لوگ گلے بھی مل رہے ہیں, ہاتھ بھی ملا رہے ہیں. اور جس نے اسلامی لباس پہنا ہوتا ہے, لوگ اس سے دور سے ایسے جو ہے جھک کر سلام کر رہے ہیں. تو میں یہ عرض کروں گا, اسلام یہ ہمیں ایک عزت دے رہا ہے. اور آج اپنی ماں بہنوں سے یہی التماس ہے کہ اپنے لباس کو کیا ہے, اچھا کمپلیٹ بنائیں. تو سطر کیا ہے, میں بتا رہا تھا, ناف سے لے کر گھٹنوں کے نیچے تک. اور عورت کا پورا بدن ہی کیا ہے, سطر ہے, اس کو چھپانا ضروری ہے. اس کے بعد جو ہے نماز کے وقت کا پایا جانا ضروری ہے. یہ نہیں ہے کہ ابھی نماز کا وقت آیا نہیں تو پہلے ہی بندہ جو ہے کھڑا ہو جائے اور نماز جو ہے. اب فجر کا وقت تو نہیں ہے, اب اس وقت عشاء کا وقت شروع ہوا ہے, تو فجر کا نہیں ہے. تو اب فجر کی نماز تبھی ہوگی جب فجر کا وقت جو ہے شروع ہوگا. تو وقت کا پایا جانا ضروری ہے. اسی طریقے سے میں عرض کروں تو قبلہ رو ہونا, منہ کس کی طرف, کعبہ کی طرف. دوسری سائیڈ پہ آپ کھڑے ہو کر نماز پڑھیں گے منہ کر کے تو نماز نہیں ہوگی. 6 ہو گئی. اور 7ویں شرط ہے نیت کرنا. آپ کو پتہ بھی ہو نا میں کون سی نماز پڑھ رہا ہوں, زور پڑھ رہا ہوں, عصر پڑھ رہا ہوں, مغرب پڑھ رہا ہوں یا عشاء پڑھ رہا ہوں, اور فرض پڑھ رہا ہوں یا سنت ادا کر رہا ہوں. اس بات کی یہ کوئی نہیں ہے. نیت دل کے ارادے کا نام ہوتا ہے. جب آپ نے دل سے نیت کر لی ہے تو پھر آپ کھڑے ہو کے آپ نے اللہ اکبر کیا, آپ کی نماز ہو جائے گی. اس میں ضروری نہیں کہ آپ زبان سے بھی نیت ادا کریں, لیکن سنت یہ ہے کہ آپ اپنی زبان سے بھی نیت ادا کریں, اس میں ثواب زیادہ ہو جائے. یہ تھی شرائط, کتنی بتائی تھی, 7. کلیئر ہوگی نا 7 شرائط. آپ فرائض کی طرف چلیں. سب سے پہلے ہے تکبیر تحریمہ. جب ہم نماز شروع کرتے ہیں تو اللہ اکبر کہتے ہیں, ہاتھوں کو کانوں تک بلند کرتے ہیں. اور اس کا پتہ ہے کیا کہہ رہے ہوتے ہیں کہ اب دنیا کی ہر چیز ہم پر کیا ہو گئی, حرام ہو گئی. نہ ہم کھا سکتے ہیں, نہ ہم پی سکتے ہیں, نہ ہم بات کر سکتے ہیں, کوئی کام نہیں کر سکتے. اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ دنیا کی ہر ایک چیز کیا ہو گئی, حرام ہو گئی. تو اس وجہ سے اس کو کہتے ہیں تکبیر تحریمہ. اور اللہ اکبر, لفظ اللہ اکبر کہنا فرض ہے. اگر کسی نے ہاتھ تو بلند کیے اور باندھ لیے اور لفظ اللہ اکبر نہ کہا تو اس کی نماز نہیں ہوگی. یہ یاد رکھیں, شرائط میں سے کوئی چیز نہ پائی جائے یا فرائض میں سے کوئی چیز نہ پائی جائے تو نماز نہیں ہوتی. یہ یاد رکھیے گا. ایک ہو گیا. دوسرا ہے قیام, جو سیدھا ہم کھڑا ہوتے ہیں, جو سیدھا ہم نماز میں کھڑے ہوتے ہیں, اس کو کہتے ہیں قیام. اور یہ بھی کیا ہے, فرض ہے. تیسرا جو ہم قرآن کریم کی بیچ میں تلاوت کرتے ہیں, جو قرات کرتے ہیں, اس کو کہتے ہیں قرات. اور یہ کیا ہے, تیسرا فرض ہے. اور چوتھا فرض ہے رکوع, جو ہم جھکتے ہیں. اور 5واں فرض ہے دونوں سجدے, ایک سجدہ نہیں دونوں سجدے, یہ 5واں فرض ہے. اور 6واں فرض ہے آخری قاعدہ, جو آخر میں 4 رکعتیں والی نماز پڑھ رہے ہیں تو آخر میں جو ہم تشہد بیٹھتے ہیں نا, التحیات للہ والصلوات والطیبات, یہ بیٹھنا کیا ہے, بیٹھنا کیا ہے, فرض ہے. پڑھنا واجب ہے, بیٹھنا کیا ہے, فرض ہے. اور خروج بسنئی, 7واں فرض, خروج بسنئی, اس کا مطلب یہ ہے کہ ارادے کے ساتھ نماز سے نکلنا, ارادے کے ساتھ نماز سے نکلنا, یہ 7واں فرض ہے. کیونکہ ہم لفظ سلام کے ذریعے نکلتے ہیں تو میں یہ آسانی کے لیے کہہ سکتا ہوں کہ سلام پھیرنا 7واں فرض ہے. تو یہ 7 فرائض ہیں, 7 شرائط ہیں. یہ 14 چیزیں پائی جائیں گی تو تب آپ کی نماز کلیئر ہوگی. اور اگر ان 14 میں سے کوئی ایک چیز بھی رہ گئی تو آپ کی نماز نہیں ہوگی. قبول کرنے والی ذات کون ہے, اللہ کی. لیکن جو یہ
شرائط اور یہ فرائض بتلائے ہیں، یہ کس نے ہمیں بتلائے؟ مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے۔ اور آپ نے جس طرح آپ نے فرمایا صلو کما رأیتمونی اصلی، نماز ایسے پڑھو جیسے مجھے پڑھتا ہوا دیکھو۔ آج لوگ جو ہے اسی بات کو جو ہے پھیلا رہے ہیں اور کہتے ہیں جی آپ کی تو نماز ہی نہیں ہوتی۔ میں یہ ایک بس سے ایک مسئلے کی طرف آپ ٹکرے مار کے چلے جاتے ہیں، لا صلاۃ الا بفاتحۃ، ایک کتاب بخاری کی یہ حدیث اٹھا کر سامنے رکھ دیتے ہیں کہ نماز فاتحہ کے بغیر نماز نہیں ہے۔ تو برادران اسلام ابن ماجہ کی حدیث پاک ہے، تیرے میرے مصطفیٰ کریم نے فرمایا کہ امام کی قرات مقتدی کی قرات ہوتی ہے، امام کے پیچھے سورۃ فاتحہ نہیں پڑھی جاتی، امام کے پیچھے سورۃ فاتحہ نہیں پڑھی جاتی، یہ یاد رکھیں۔ اور سنیں قرآن، افصح وَإِذَا قُرِئَ الْقُرْآنُ فَاسْتَمِعُوا وَأَنصِتُوا لَهُ، یہ قرآن کریم کی آیت ہے۔ فرمایا جب قرآن پڑھا جائے تو اسے خاموشی کے ساتھ سنو۔ تو کیا سورۃ فاتحہ قرآن نہیں ہے؟ امام جب پڑھ رہا ہوتا ہے الحمدللہ رب العالمین، تو پیچھے کھڑے ہونے والے کو کیا کرنا چاہیے؟ خاموشی کے ساتھ قرآن کریم کو سننا چاہیے۔ اور یہ بات ایک یاد رکھیں، جو حدیث قرآن سے نہ ٹکرا رہی ہو اس کو ہم ایکسپٹ کر رہے ہوتے ہیں، اور جو قرآن سے ٹکرا رہی ہوتی ہے اسے ہم ریجیکٹ کر رہے ہوتے ہیں۔ لیکن اس حدیث کو بھی ہم دوسرے معنوں میں لیتے ہیں کہ اکیلے نماز پڑھ رہے ہو تو پھر سورۃ فاتحہ پڑھنی ہے، یہ چھوڑتے نہیں ہیں، حنفیہ سے نہیں، الحمدللہ ہم حنفی ہیں، امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے مقلد ہیں، اور امام اعظم ابو حنیفہ کوئی عام شخصیت نہیں تھی، بلکہ آپ نے تو صحابہ سے ملاقات کی، آپ نے تو اکتساب علم صحابہ سے لیا، اور آپ کا فرمان عالی شان ہے کہ 2 سال اگر میں نے امام جعفر صادق کی شاگردگی نہ اختیار کی ہوتی تو ابو حنیفہ ہلاک ہو جاتا، یہ آپ کا فرمان ہے۔ تو امام جعفر صادق سے ڈائریکٹ آپ نے علم حاصل کیا، اور الحمدللہ ہم انہی کے نقش قدم پر کیا کر رہے ہیں؟ چل رہے ہیں۔ تو یہ آج کا ہمارا جو درس تھا وہ یہی تھا کہ ہمیں یہاں سے اگر اٹھنا ہے تو نماز کا پابند ہونا ہے، اور یہ محفلیں سجا رہے ہیں، اس کا ان محفلوں کو بمقصد ہونا چاہیے، ان محافل کے اندر آئیں، درود و سلام پڑھا کریں، اور جتنا درود پڑھیں گے یاد رکھیں اتنی ہی آپ کے درجات بلند ہوتے چلے جائیں، یہ حقیقت ہے۔ اور کوئی ایسی عبادت نہیں جس کی آپ کو کنفرم کسی نے جو ہے ڈگری دی ہو، ضمانت دی ہو کہ جی آپ کی یہ عبادت قبول ہے، لیکن درود ایسی عبادت ہے کہ جب آپ پڑھتے ہیں ابھی آپ کی زبان چل رہی ہوتی ہے ادھر قبولیت کے مقام پر وہ پہنچ جاتی ہے، تو یہ ایک اتھینٹک بات ہے۔ تو میری اللہ کریم سے یہی دعا ہے کہ آج اس گھر کے اندر یہ خوبصورت محفل سجائی گئی، اللہ تعالیٰ اس گھر کے اندر خیر و برکت عطا فرمائے، اور جس مقصد کے لیے انہوں نے اپنے نبی کا ذکر یہاں پر کروایا، اللہ تعالیٰ اس گھر پر اپنی رحمتوں کا نزول فرمائے، اور جو لوگ اس محفل میں چل کر آئے اللہ تعالیٰ ہر بندے پر اپنا کرم فرمائے، ہر بندے کی پریشانیاں دور فرمائے، اور ان کے کاروبار کے اندر اللہ کریم برکتیں عطا فرمائے۔ وما علینا